إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا سهلا عاجلا حلالا مباركا وآتنا توفيق الإنفاق مما رزقتنا وشفاء من كل داء إلى أجل مسمى قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حضرت محترم انسان کی حقیقت یہی ہے
کہ اسے اس دنیا سے رخصت ہو کے اگلے جہان میں جانا ہے۔ یہ کہنے کو تو بہت آسان سی بات ہے، اس کا ہلکا پھلکا تصور بھی انسان کو آ ہی جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت 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 مشکل عمل ہے۔ جس وقت ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کس انداز سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، کس انداز سے دنیا میں آیا، اور آخرت کے میدان میں کھڑا کرنے سے پہلے اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ ایک انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا اس کے جوابات ذکر کیے گئے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے بہت ساری مخلوقات بنائی ہوئی تھی۔ جن پہلے سے موجود تھے، فرشتے پہلے سے موجود تھے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو پھر فرشتوں کو اطلاع دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی وہ ایک نہیں ہوگا، پے در پہ ایک دوسرے کے بعد آنے والی، یہ ہے اصل خلیفہ کا مطلب اصل، کیونکہ اللہ کی وہ نیابت تو کسی کو نہیں مل سکتی، اللہ تو موجود ہے، نیابت تو اس کو ملتی ہے، جس نے معطل ہو جانا ہے، موجود نہیں ہونا۔ یہ جو خلیفہ کا ہمارے ہاں ایک تصور ہے، یہ وہ اصل خلیفہ نہیں ہے، خلف سے ہے کہ ایک کے بعد دوسری نسل آتی چلی جائے گی۔ تو جس وقت انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ زمین کے اوپر فساد پھیلائے گا اور اسی طرح خون بہائے گا، کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ پہلے جن ایسا کچھ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی جن جو مخلوق بنائی تھی اس کے فساد کو دیکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے مخلوقات پیدا کی تھی، وہ کتنی تھی یہ معلوم نہیں ہے، 2 کم از کم موجود تھے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے سب کچھ جو پیدا کرنا ہے وہ بھی تو موجود تھا، وہ بھی مخلوق ہی ہے، لیکن جس کو ہم مخلوق عرف عام میں کہتے ہیں وہ ایک جن اور ایک فرشتے ضرور موجود تھے۔ انسان بعد میں پیدا ہوا، اس کو عزت ملی، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، جنوں کے بہت بڑے جن کو کہا، ابلیس جس کو کہا جاتا ہے، عزازیل اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، عزت ملی آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق منہا زوجہا، اور حدیث میں آتا ہے پسلی سے، کہ بائیں ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا۔ اب یہ ٹیڑھی پسلی کی میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ عزت و احترام میں ہے کہ فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے۔ مطلب یہ کہ تم نے مڑنا ہے، اس کو نہیں اپنی خواہشات کے اوپر لے کے آنا، اگر وہ کہیں اڑ جائے گا تم نے اس کے اندر آگے سرنڈر کر دینا ہے، ہتھیار تم نے پھینکنے، تو اس میں تو عزت تھی۔ فرمایا خلق منہا زوجہا، ان سے ان کی بیوی کو بنایا، حوا علیہ السلام، لیسکنوا الیہا، اس لیے یہ زوجہ کا ایک تصور دیا ہے، زوج کا تصور دیا ہے کہ تاکہ تم سکون زندگی میں حاصل کر سکو، مودۃ و رحمہ، محبت اور رحمت حاصل ہوتی، اور پھر وہ جنت میں رہنے لگے، اور اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، شیطان نے قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا کہ چلے جاؤ آپ فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو۔ فنسی آدم علیہ السلام بھول کے، نافرمانی نہیں اللہ نے فرمائی تھی، وہ جو نافرمانی کے الفاظ ہیں اس کی وضاحت خود ہی فرمائی، فنسی آدم علیہ السلام کے ذہن سے وہ حکم نکل گئے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی تو اسی طرح بھولتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان یہ نسیان سے ہے، بھول جانے سے، کہ وہ نسیہ آدم علیہ السلام بھولے تو یہ بھی انسان بھول جاتا ہے، انسان اڑے نہ شیطان کی طرف۔ بس اللہ رب العزت نے پوچھا کیوں کیا؟ بھول گیا نا، توبہ کر رہے ہیں، اتنی خالص توبہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف، ایسا رجوع کیا، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلمات سکھا دیے، یہ ہے وہ توبہ کے کلمات۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، تو نے رحم نہ کیا نا اور ہمیں بخشا نہ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ رب العزت نے فتاب علیہ توبہ قبول کر. جب توبہ قبول کر لی تو فرمایا فاہبطوا، یہاں سے نکل جاؤ. کدھر جانا ہے؟ زمین کے اوپر جانا ہے، اور وہاں زمین پہ جا کے تم نے رہنا ہے. مستقر و متاع الی حین، کچھ خاص وقت کے لیے تم نے وہاں ٹھہرنا ہے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک کے لیے سامان زندگی بنا دیا گیا. اور وہ زمین کے اوپر آئے، بھیج دیا گیا آدم علیہ السلام کو بھی، حوا علیہ السلام کو بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. سورۃ نساء میں ارشاد فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ بہت سے مرد اور عورتوں کو ان کے بعد ان کی نسل میں بنایا، یعنی ان کو اولادیں عطا فرمائی. یہ تولید کا سلسلہ اللہ رب العزت نے کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے. اور اتنی اولاد دی بس وہ پوری دنیا پہ آہستہ آہستہ کر کے پھیلنے لگ پڑے. اب تصور کرتے جائیں کہ یہ ہے ہماری ابتدا اور ہمارا زندگی کا مقصد. یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. پھر وہ پھیلنے لگے، ان کو زندگی گزارنے کے لیے حرفے سکھا دیے. کسی کو لوہا تھوڑا سا آ گیا، کسی نے لکڑی کا کام سیکھ لیا، کسی نے کچھ کام سیکھ لیا. آہستہ آہستہ گفتگو شروع ہوئی، تعلقات بنے، اور دنیا کے اندر اس طرح انسانیت پھیلتی چلی گئی. پھر شیطان نے شرک کروایا، انبیاء کو بھیجا گیا، انبیاء نے اس سے روکا، شیطان نے پھر کروایا، شیطان نے ظلم کروائے، چوریاں سکھائی، ڈکیتیاں سکھائی، تکبر سکھایا. اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا کہ ان چیزوں سے روکتے رہو. مختلف قومیں آتی رہی. نوح علیہ السلام کی قوم آئی، اسی طرح قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، ان کی طرف انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی. کرتے کراتے یہ انبیاء کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور یہ سارا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گیا. لیکن انسان اس دنیا میں پیدا ہو گیا، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اس کو جو دیکھے ہی دیکھے کہ انسان کی یہ دنیا کیسے تخلیق کی گئی ہے، یہ زمین و آسمان کیسے بنایا گیا ہے، یہ کس تعداد میں ہے، ان کا فنکشن کس طرح کا ہے، یہ کیسے نظام چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ وہ انسان خود کیسے وجود میں ہے. پہلے آدم علیہ السلام کو تو بنا دیا، لیکن اس کے بعد ہم کیسے وجود میں آئے. سوال تو میرا ہونا ہے کل قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاتی یوم القیامت، فردا اکیلے اکیلے بلایا جائے گا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. انسان سوچتے ہیں مجھے کیوں بنایا، کیسے بنایا. یہ تو دنیا میں پھیل گئے، نظیر کیا ترتیب کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من نطفۃ، تجھے نطفے سے پیدا کیا گیا. اے حضرت انسان، لم یکن شیئا مذکورا، تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. تو کیا سمجھتا ہے تو بہت کو قابل ذکر چیز تھا. من ای شیء خلقہ، معلوم ہے کس چیز سے بنا ہے کہ اگر انسان کے کپڑے پہ کوئی چیز لگ جائے، بیٹھ جائیے، اگر انسان کے کپڑے پہ وہ چیز لگ جائے، منی یمنا، وہ مادہ منویہ، تو انسان لوگوں کے سامنے نہیں جاتا، انسان پریشان ہو جاتا. تو فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، تجھے اللہ اس وقت سے پال رہا ہے. پھر نقر فی الارحام، نکاح ہوا، بیوی کے قریب گئے، پھر اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں نطفوں میں سے ایک نکالا تجھے، کیونکہ اللہ نے تجھے پیدا کرنا تھا، اس میں زندگی ڈالی. پھر تیرے مختلف مراحل بنائے ماں کے پیٹ میں. کس طرح کے مراحل بنائے. پہلا تجھے جو ہے کچھ دیر کے لیے اسی طرح پڑا رہنے دیا، پھر وہ آہستہ آہستہ ہلنے والے خون سے جمنے والا خون بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاث، پتہ ہے حضرت انسان کہاں پیدا ہوا ہے تو 3 پردوں کے اندر پیدا، 3 اندھیروں میں پیدا ہوا ہے. فی الارحام، ماں کے رحم میں، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر کا ایک اندھیرا، پھر رحم مادر کا اندھیرا، پھر وہ ایک جھلی جس کے اندر تجھے اللہ رب العزت پال رہا تھا، بنا رہا تھا، وہاں پہ پھر وہ بنایا علقہ،
یعنی وہ ایسا جنین پیدا کیا کہ وہ جو ایک خون کا لوتھڑا تھا، پھر اس کے اوپر 40 دن گزرے، پھر اس کو جما کے پھر اس میں کچھ ہلکی ہلکی شکل بننی شروع ہوئی، پھر مضبوط شکل بنی۔ جب 120 دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، پھر اس نے وہاں پر پھونکے روح کو، اور روح کیا چیز ہے؟ میں امر ربی، اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری تخلیق چل رہی۔ اور جب یہ ایسی تخلیق بنتے چلے گئے، اور پھر فرمایا کچھ دیر ہم نے اور تجھے وہاں رکھا، اور پھر اس وہاں پر پھر ہم نے تجھے فقدرہ ہو، پھر تو تیرا اندازہ لگایا کہ ہاتھ کتنے ہونے چاہیے ہر انسان کے، ناک کیسا ہونا چاہیے، منہ کیسا ہونا چاہیے، کان کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھولا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ان ایام میں یاد رکھا کہ جن ایام میں تیرے ماں باپ کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں ہر چیز بننی ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے سپرم سے پیدا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بھولا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے باقی زندگی میں بھول جائے؟ پھر تو وہاں پہ کچھ عرصہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو باہر نہیں آ سکتا تھا ماں کے پیٹ سے، نکالیے قرآن مجید اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ثم السبیل یسرہ، پھر رب نے آسان کیے رستے تو باہر آیا، ورنہ تیرا دم گھٹ جاتا اور مر جاتا۔ وہی انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے زندگی کے لیے، زندگی اس کے اندر بھی موجود ہے، جنین میں بھی زندگی موجود ہے، ماں کے پیٹ میں بھی زندگی موجود ہے، لیکن وہاں آکسیجن نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ ہے نا، ذالکم اللہ ربکم، یہ تو وہ تمہارا رب ہے جو اس دنیا کے اندر آکسیجن کے ساتھ زندگی دی ہے، تو اسی دنیا کے اندر ماں کے پیٹ میں جب پال رہا تھا آکسیجن کی نہیں، اللہ رب العزت نے ایک علیحدہ نظام بنایا۔ کیا نظام ہے؟ اللہ بہتر جانتا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر تیرے لیے رستہ آسان کیا، پھر تو اس دنیا میں آ گیا، ابھی بھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، تجھے اتنی محنت سے پیدا کر دیا ہے جس رب نے، اتنی بہترین شکل میں جو تجھے پیدا کیا کہ تیری خوبصورتی کے اوپر اللہ نے بھی 4 قسمیں کھا لی، کتنی خوبصورت چیز پیدا کی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہ جو 9 ماہ رہا ہے، کس وقت اللہ نے کیا چیز دینی تھی، کس وقت کیا چیز دینی تھی، کیا نظام چلنا تھا، پھر وہاں پر سنبھال کے رکھا، پھر اس کو احتیاط سے باہر نکالا، پھر جو یہ دنیا میں بھیجا ہے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے، پھر کھیلتا ہے، تماشے کرتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کو میں نے ابھی عقل نہیں دی ہے، ابھی اللہ فرماتے ہیں ضعف اس کے اندر بڑی کمزوری ہے، ہر چیز کی، عقل کی بھی کمزوری ہے، جسم کی بھی کمزوری ہے۔ ابھی اس کو اس کمزوری کی وجہ سے کوئی سوال و جواب نہیں ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا۔ چھوٹا سا بچہ، اس پہ نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی اللہ کی پہچان، کچھ بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ماں باپ کے اوپر بھی فرض نہیں ہے کہ پہلے چند سالوں کے اندر اس کو کچھ سکھایا جائے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری سے اس کو قوت عطا فرماتا ہے، عقل میں بھی قوت دیتا ہے، جسم کے اندر بھی قوت دیتا ہے، سمجھ میں بھی قوت دیتا ہے، دیکھنے کی بھی قوت دیتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ جو ہے وہ 1-1.5 فٹ سے آگے نہیں جاتی، آنکھیں تو نظر آتی ہیں لیکن اس کی نگاہ آگے نہیں جاتی۔ آہستہ آہستہ اللہ ایسی قوت دیتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا دور سے نظر آنا لگ پڑتا ہے، پھر وہ لوگوں کو پہچان کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر لوگوں کے دماغ کی جو سوچیں ہیں جن کو آواز کی شکل میں اس تک پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کو پتہ لگتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے کمزوری کے بعد قوت دینی شروع کر دی، اور میں اور آپ تمام لوگ ان مراحل سے گزر کے آئے۔ پھر اس کے بعد اس وقت وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ جس وقت اس کے اوپر کچھ پہرے دار بٹھا دیے جائیں گے۔ ایسے نہیں پیدا کیا ہوا، اتنی محنت ایسے ہی نہیں انسان کرتا۔ انسان صبح سے لے کے رات تک کام کرتا ہے، اس کے لیے پہلے فیکٹری بناتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت دکان بناتا ہے، اس کے اندر وہ مختلف سامان رکھتا ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے، سب کچھ پیاری چیز کرتا ہے، لیکن یہ دکان فیکٹری بنانے کے بعد گھر بیٹھا رہے گا؟ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے، وہ اس سے کمائی کا ذریعہ بنائے گا، اس کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ یعنی انسان نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، اتنی محنت سے۔ یہ محنت ہمارے نزدیک ہے، اللہ رب العزت کن فیکون کا مالک ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کن کہتا ہے اسی لمحے سب کام ہو جاتے ہیں، ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اعتبار سے دیکھیں ہم پہ اتنی محنت ہوئی ہے، اگر ہم اپنے اعتبار سے صرف سمجھیں، پھر اس کو 7 سال کا ہو جاتا ہے،
پھر بچے کو نماز کی طرف لے کے آنے کا حکم ہے، اس کو مسجد کے اندر لے کے آؤ، کبھی کبھی پہلے بھی لے کے آنے کا حکم ہے۔ چھوٹی سی نواسیہ ہے امامہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ لے کے آتے ہیں، کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، نماز شروع کر لیتے ہیں، لیکن مسجد میں لے کے آئے ہیں۔ وہ کبھی کبھی چھوٹے بچے کو بھی لے کے آنا ہے، لیکن جب 7 سال کا ہو جائے گا، کیوں 7 سال سے پہلے بچے کو مستقل لانے کا نہیں کہا؟ اس لیے کیونکہ اس کو اس جگہ کے احترام کا نہیں پتا ہوتا۔ جس وقت 7 سال کا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ شعور آنا شروع ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کمزوری کے بعد وہ کوئی قوت آتی ہے، اور وہ قوت صرف جسمانی طاقت نہیں ہوتی، ہم نے سمجھا صرف طاقت ہے جسمانی، اس کو ہر چیز کی قوت ہے، سمجھ کے بھی تو قوت آتی ہے نا اس میں۔ پھر جب وہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو ادب و احترام کا پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آیا ہے، اور پھر اس کو 3 سال لگاتار نماز پڑھائی جاتی ہے، 5000 سے زیادہ اس کو نمازیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ابھی اس پہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے، یاد رکھیے 10 سال کی عمر میں بھی نماز فرض نہیں ہوتی۔ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی یحتلم، جس وقت وہ بالغ ہو جاتا ہے اس لمحے اس کے اوپر تمام چیزیں فرض ہوتی ہیں، اس سے پہلے نہیں فرض ہوتی۔ ایک بچہ ہے وہ 12 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہوتا ہے، آثار بلوغت 12 سال کی عمر میں آتے ہیں، تو 7 سے 10 سال کی عمر تک پیار سے نماز پڑھا رہے ہیں، اگر پھر بھی اس کی تربیت نہیں ہو سکی، پھر تھوڑی سی سختی کے ساتھ اس کی تربیت کے لیے اس کو پڑھایا جا رہا، فرض نہیں ہے بھی۔ اب نماز کی طرف آنے سے پہلے کیوں؟ کیونکہ جس دن اس کو بالغ ہونا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی چیزیں اس کو جو عطا کی ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا کی ہیں، کان سننے کے لیے عطا کی ہے، دھڑکتا ہوا دل ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، حرکت کرنے کے لیے انسان کے اعضاء دیے ہیں، قدموں کے اوپر چل کے کسی بھی جگہ چلا جا سکتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق بات کر سکتا ہے، سب چیزیں اللہ نے عطا کی ہے۔ لیکن اب نگرانی کا وقت آ گیا، اب اس کو پے بیک کرنا ہے، اب اس کو وہ کام کرنا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انسان کو پیدا عبادت کے لیے کیا تھا۔ فرشتے تھے اللہ رب العزت کے، اور اتنے کثیر فرشتے جن کی تعداد کا بھی علم نہیں ہے۔ فرمایا جس وقت معراج کی رات پر گئے، اس وقت ان فرشتوں کو دیکھا تو اتنے فرشتے تھے کہ قدم رکھنے کو جگہ نہ ہو۔ کتنے فرشتے؟ پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اللہ حاضر ہے 7ویں آسمان تک فرشتے، اور کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پوری دنیا کے تمام انسان آیت الکرسی پڑھ لے، 7 ارب انسان اگر آیت الکرسی پڑھتے ہیں، 7 کے 7 ارب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ایک ایک فرشتہ ان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوگا۔ کتنے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں؟ دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں مساجد ہے، اور ہر مسجد میں جمعے والے دن وہ دروازے کے اوپر 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ہمہ وقت پہ وہ فرشتے موجود ہیں جو اس کے کرام کاتبین لکھنے کے لیے موجود ہیں، تو اس کے ساتھ اضافی 2 فرشتے اسی لمحے تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ کوئی کام کرے، کیونکہ اس کے ماں کے پیٹ سے اس کو پالتے چلے آ رہے ہیں، یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، کروٹ نہیں لے سکتا تھا، اس کے لیے اللہ نے سارا انتظام کیا، ہر جگہ آکسیجن کو مہیا کر دیا۔ آج آکسیجن کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، سارے کام کیے ہیں، تیری حفاظت کے لیے افراد دیے ہیں جن کو تو ماں باپ کہتا تھا، تجھے کن فیکون سے بھی تو پیدا کر سکتا تھا نا، اللہ نے فرشتے پیدا کیے، تجھے کیوں نہیں پیدا کر سکتا تھا انسان؟ یہ سب نعمتیں تیرے پہ چل رہی ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تیرے ایک ایک لفظ کو لکھا جائے گا، تو بول ایک زبان سے لفظ، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ تیری زبان سے ایک لفظ نکلے گا، وہ لکھنے والے آ جائیں گے، ریکارڈ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اب اتنی سختی، اتنی آسانی کے بعد اتنی سختی آ رہی ہے، یہ سختی نہیں ہے، تو اس سے چند چیزوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اب زندگی گزار، تیرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، تیری زبان سے لفظ نکلے گا، وہ لکھتے چلے جائیں گے، تو سننے کی کوشش کرے گا، کچھ جو بھی سنے گا، تو قرآن سن، تو گانے سن، تو گالی سن، حضرت انسان ساری کی ساری چیزیں لکھی چلی جا رہی ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صرف سننا نہیں ہے، صرف بولنا نہیں ہے، دیکھنا بھی ہے، تیری سوچیں بھی ہیں، سارے کے ساروں سے سوال کیا جائے گا۔ تیرا ہاتھ جو حرکت کرے گا، تیرے قدم جس طرف کو اٹھیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ کیسے نوٹ ہو رہا ہے؟
کہ قیامت والے دن بھی اگر تو نے انکار کیا نا تو خالی لکھے ہوئے پہ نہیں، تیرے ہاتھ بھی بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم، کہ منہوں کو بند کر دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کیا کام کرتا تھا۔ اب اس کے اوپر نگرانی ٹائٹ کر دی گئی، خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، یہ نہیں ہوگا، خبردار جان لو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ عزت دار فرشتے کاتبین لکھتے چلے جا رہے ہیں، تیری زبان سے ایک لفظ بھی نکلے گا وہ بھی لکھ لیا جائے گا، کوئی گالی نکلے گی وہ بھی لکھ لی جائے گی، سبحان اللہ کہے گا وہ بھی لکھ لیا جائے گا، کل قیامت کے دن تیرے سامنے دکھا دیا جائے گا، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اب اس کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں آزادی اس وقت ملتی ہے جب خود طاقتور ہوتا ہے اور وہ جو اس کا باس ہوتا ہے وہ سیٹ سے ہٹے اور وہ سیٹ کے اوپر جائے، تب انسان میں فیصلے کی آزادی آتی ہے۔ لیکن گھر میں دو طاقتور ہستیاں تھیں جس نے تجھے جنم دیا تھا دنیا کے اندر، اب تیرے حساب کی باری آئی تو اللہ نے ان کو بوڑھا کر دیا کہ ان کو پیچھے کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ آپ دیکھیے نظام کیسا چل رہا ہے، اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے، وہ جو تن کے کھڑا ہوتا تھا سب کے سامنے، اب اس کے اندر سے قوت کو ضعف کی طرف واپس لے جایا جا رہا ہے، اس کو شیبہ اور بڑھاپا علیحدہ دیا جا رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا تو آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ وقت گزار لیا ہے، اب تیرا وقت تھا، اگر وہ اسی طرح طاقتور رہتا تو تو اپنے فیصلے نہ کر سکتا آزادی سے، اور جو بندہ اپنی آزادی سے فیصلے نہ کر سکے اس کا حساب کیا ہوگا؟ اس لیے ماں باپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا ماں باپ اتنا ہی طاقتور رکھے، بڑا مقام ہے، بڑا ادب ہے، ان کی بے ادبی سے جہنم مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح طاقتور رہنے دیتا ہے۔ کمزور کیوں کیا تھا؟ ایک دفعہ طاقتور کرنے کے بعد کیوں کمزور کیا؟ کیونکہ یہ جو پنپ کے جوان ہو رہا ہے نا، اور اگر ماں باپ اتنے ہی طاقتور رہتے تو یہ خوفزدہ رہتا، اپنے فیصلے خود نہ کرتا، جو فیصلے خود نہیں کرے گا قیامت کے دن حساب کیسے دے گا؟ وہ تو کل یہ کہہ دے گا یا اللہ میرا تو فیصلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ چھوٹا بچہ اگر وہ کسی ایسے سکول میں داخل ہو جاتا ہے کہ جو بہت گندا سکول ہے، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی میں تو چھوٹا تھا، میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کے اوپر اس کو کوئی بھی الزام نہیں دیتا کیونکہ فیصلہ اس کے ماں باپ کا تھا۔ اب یہ فیصلے چونکہ اس سے حساب ہونا تھا، اس کی ریکارڈنگ آن ہو چکی ہے، اس کے اوپر مقرر ہو چکے ہیں فرشتے، دیکھا جا رہا ہے یہ کیا کرے گا، تو لہذا اس کے ماں باپ کو بوڑھا کرنا شروع کر دیا، ہو جا تو جوان جتنا تو ہوتا ہے۔ پھر جس وقت وہ جوانی میں آتا ہے پھر سب کے اندر جو فیصلے کرنے ہیں، نیکی کرنی ہے نیکی کرتا ہے، کوئی برے کام کرنے ہیں برے کام کرنا ہے، اور کوئی روکتا ہے تو اس کو آگے سے روک دیتا ہے ہاتھ سے، تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہوتا ہے، وہ بڑے بھائی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری کاموں میں بولا نہ کرو، اور وہ جو باپ ہوتا ہے، یہ موبائل بند کیجیے، یہ جو باپ ہوتا ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہوتا ہے، وہ ابا جی کو کہہ رہا ابا جی تسی چپ کر کے بیٹھے رہو، تو انہوں نہیں پتا فیصلہ کس طرح کرنا۔ اب یہ جوان ہو رہا ہے، یہ فیصلے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالغ 40 سنہ، جس وقت یہ 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے نا، یہ سارے مراحل اللہ نے ذکر کیے، جب میں اور آپ یہ چل رہے ہیں اس مرحلے میں، کوئی ابتدا میں ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی ڈھل رہا ہے۔ فرمایا جس وقت 40 سال کی عمر کے قریب پہنچتا ہے تو اچھے افراد اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، برے افراد اور گمراہی کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس عمر میں پہنچ کے بھی تجھے عقل نہ آئی، پھر اللہ رب العزت تجھے ڈھیل دے دیتا ہے، کر جو تو نے کرنا ہے، کر زیادہ سے زیادہ جرم، تاکہ زیادہ سے زیادہ جرم کرے گا اس کے متوازی تجھے پھر اتنی سزا بھی سخت دی جائے، پھر ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ بڑی بڑی عمر ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کی سنت چہرے کے اوپر موجود ہی نہیں، بڑی بڑی عمر ہو گئی ہے، نماز 5 صرف رمضان میں کبھی کبھی پڑھ لی، ایک طویل عمر ہو گئی ہے، سگریٹ اسی طرح اس عمر کے اندر بھی پیے چلے جا رہا ہے، گالیاں نکالے چلے جا رہا ہے، تاش کھیلتا چلا جا رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے سارا دن اخبار پڑھ رہا ہے، جی دل لگا رہا ہوں، چینل پہ بیٹھ چینل کو دیکھ رہا ہے، اخبارات سے خبریں پڑھ رہا ہے۔ کیا خبریں پڑھ کے کرو گے؟ ایک دفعہ جو خبر چلی ہے صبح سے تقریباً رات تک ہر چینل پہ وہی خبر چلتی آ رہی ہے، کیا نیکی کا کام کر لیا، وقت برباد کر لیا۔ یہ وہ ہے یَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب اللہ اس سے اتنا ناراض ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، کر جو کرنا تم۔ اور فرمایا جو 40 سال کا ہوتا ہے نیک ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرتا ہے، یا اللہ رحم فرما دے، رب اوزعنی ان اذکر
نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ میرے پہ رحم فرما۔ پھر فرمایا کہ وقت آتا ہے جس وقت بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، یہ تو وہ بندہ ہے جو اپنی تمام وقت گزارتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کا جو وقت ہے، اوسط عمر ہے، وہ 60 سے 70 سال کے درمیان۔ تو میں یہ اس کی بات بتا رہا ہوں جو اس عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے اچانک، انسان کوئی بازار میں جا رہا ہے، کوئی رات کو سویا پڑا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، گھر میں کوئی عورت ہنڈیاں پکا رہی ہوتی ہے، کوئی دوستوں سے بات کر رہا ہے، کوئی ٹیلی فون نکال کے کسی کو کال کرنے لگتا ہے، کوئی بل کاٹنے لگا ہے، اچانک اس کا وہ وقت آ جاتا ہے جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کیا ہوا جی وقت آ گیا، بس پورا ہو گیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، انسان کہے گا تھوڑی دیر دے دے، میں اپنی اولاد کو نصیحت کر دوں، تھوڑی دیر دے دو، میں نے نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر دے دو، ابھی میں نے وہ کچھ اذکار کرنے تھے، میں اللہ سے استغفر اللہ کا لفظ ہی ادا کر، تھوڑی دیر دے دو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، ایک لمحہ کم زیادہ نہیں ہوگا جس وقت وہ آ جائیں گے۔ وہ دو قسم کے ہوں گے، فرمایا کہ پہلا تو ایک بنیادی فرشتہ ہوگا ملک الموت، جس کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ یہ نام ہمارے ہاں مشہور ہے، اسرائیل علیہ السلام، یہ نام کہیں ثابت نہیں ہے، ملک الموت ہے نام، موت کا فرشتہ، اور اس کے ساتھ ان کے معاونین ملائکہ ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں، تو یہ معاونت کے لیے ہے۔ ایک نے جان نکالنی ہے، اب جان نکلنے کا عمل شروع ہونے لگا۔ اب جس وقت وہ کام کرتے 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 جس وقت جان نکلنے کا وقت آتا ہے، فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے، وہ فرشتے کو براہ راست ان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آگے کہتا ہے اخرجو انفسکم، چلو نکالو اپنی جان کو، روح وہ جو دی تھی نا تجھے، جس کے سر کے اوپر تو بڑا اتراتا پھرتا تھا، اپنے کام کرتا تھا، منمانیاں کرتا تھا، نکل۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ قرآن میں ذکر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے کہ انسان کا جسم ایسے جب کھنچ جاتا ہے نا، تو اس کے پاؤں کے ناخنوں سے نکلنی شروع ہوتی ہے وہ روح، اور انسان کے جسم میں اربوں سیلز ہیں، ایک ایک کر کے وہ سیل مرنا شروع ہوتا ہے اور اس میں سے روح نکل رہی ہے۔ اور جس وقت وہ کھنچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پٹلیاں ایسے اکڑ جاتی ہیں کانپتی ہوئی۔ یہ آپ نے بڑی عید کے اوپر نہیں دیکھا، کہتے ہیں ٹانگیں زور سے پکڑنا، آخری جھٹکا لگ رہا ہے، وہ آخری جھٹکا کون سا ہوتا ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ فرماتے ہیں یہ ٹانگیں آپس میں جڑ کے یہ کانپ رہی ہوں گی۔ اور یہ سب کی کتنے لوگ قبرستان بھرے پڑے، یہ سب کے اوپر یہ وقت گزر چکا ہے، جو قبرستانوں کی زینت ہے اس وقت، یہ جتنے زندہ ہیں شاید 100 سال بعد تو نہیں ہوں گے، ایک ایک کر کے جاتے چلے جائیں گے، جاتے چلے جائیں گے، ہمارے سامنے نکلتی ہے نا جس وقت جان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، بلغت التراقی، یہ جس وقت یہ حلقوم میں جان آتی ہے نا، ایسے نکلتے نکلتے ٹانگیں آپس میں کٹھی ہو جاتی ہیں، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ جاتی ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے اور یہ آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں، تو اس لمحے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقیل من راق، اچھے بلا ایمان والا بھی کیا کہتا ہے؟ بھاگو بھاگو ڈاکٹر کے پاس، قیل من راق، کوئی دم کرنے والا ہی لے آؤ، کوئی دم کرے، جان سوکھی نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ بلغت الحلقوم، یہاں پہ پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ 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 اس نکلتے نکلتے پھر یہاں سے اس کی ناک کے رستے سے ایسے جان باہر نکل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی اس طرح دنیا سے رخصت ہونے کے اوپر جب گئے تو آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھی، صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں بند کر دی، فرمایا کہ آنکھیں اس روح جو جا رہی ہے اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس لیے فرمایا آنکھیں بند کر دو۔ اور اتنی شدت سے جان نکل دیا کہ ٹانگیں ٹیڑھی ہیں تو وہ ٹیڑھی رہیں گی، اسی لمحے اگر آپ نے سیدھی نہ کی تو وہ اسی طرح اکڑ جاتی ہے، کیونکہ انسان ہل رہا ہے، اس کی ایک ایک سیل مر رہا ہے، اس کے اندر سے روح نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ تکلیف ہے جو ہر ایک کو آنی ہے، ایک اعمال کے اعتبار سے تکلیف ہے، اعمال کے اعتبار سے جو نیک آدمی ہوگا فرمایا وہ ایسے ہوگا کہ جیسے پانی کا مشکیزہ بھرا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کو بند کیا ہوتا ہے، تو جس طرح اس کی گرا تسمہ کھولتے ہیں وہ اچانک ابل کے باہر نکلتا ہے، یا اعمال کے اعتبار سے اس بندے کی موت ایسے ہوگی، ایسے روح اس کی نکل جائے گی۔ لیکن وہ جو ایک مین تکلیف ہے وہ ہوگی،
جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للموت سکرات، لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں، لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں، میرے پہ آپ پہ ہر ایک پہ یہ گزرنی ہے۔ اور وہ جو برا آدمی ہوگا اس کے لیے جب فرشتے آئیں گے پھر اس کی روح کو جو ہے وہ ایسے کھینچیں گے، روح کبھی ادھر بھاگے گی کبھی ادھر بھاگے گی، فرمایا گیلی اون کو کانٹوں پہ رکھ کے کھینچا چلا جائے تو کس انداز سے وہ چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اور ایک میں ہے کہ جیسے گرم سلائی اور سیخ جو ہے وہ گیلی اون پہ لگا کے کرے تو وہ چمٹ جاتی ہے ساری کی ساری اس کے ساتھ، اس انداز سے اس کو تکلیف دیتے ہوئے آہستہ آہستہ کھینچا چلا جائے گا، اور یہ روح لے کے آسمان کی طرف جائیں گے۔ جو نیک افراد ہوں گے ان افراد کے لیے تو وہ آسمان کے دروازے کھلیں گے، پھر وہ 7ویں آسمان تک جائیں گے، پھر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیا کیفیت ہوگی معلوم نہیں، پھر اس کے بعد اس کو واپس بھیج دیا جائے گا، پھر اس کو قبر کے اندر جو اس کا جسم اتنی دیر تک لوگوں نے رکھ دیا ہوگا بغیر روح والے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، جب بندہ مارتے ہیں پھر اس کو قبر دیتے ہیں، چاہے تم لوگ اس کو جلا ڈالو، چاہے اس کے پرخچے اڑ جائیں، اللہ کہتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، مارنا ہم نے، جان ہم نے نکالی ہے، فاقبرہ، قبر بھی ہم دیں گے، تمہیں نظر آئے گا، ہو سکتا ہے یہ گڑھا قبر ہو سکتا ہے کوئی اور چیز قبر ہو۔ برزخ، یہ اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا برزخ، پتہ ہے معلوم نہیں وہ کیا کیفیت ہو۔ تو یہاں پر اس کی روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اس سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، اور وہ جو بری روح ہوتی ہے اس کو بھی واپس لوٹایا جاتا ہے، اور پھر اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے وہ کیا کیفیت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں عرض کروں گا، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، یہ میری اور آپ کے اوپر بیتنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان موت کی سختیوں میں ہم پہ رحم فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات کتنے لوگ بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ رب العزت جو ہے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جس طرح لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں پوری دنیا کے اندر، بالخصوص ہمسایہ ملک کے اندر، میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور انہیں ایمان کے ساتھ طاقت دولت بھی عطا فرمائے، کہ ایک بندہ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ ایمان کے بغیر رخصت ہو جائے، یہ بہت بہت بڑا خسارہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ ایمان نصیب فرمائے، اور جتنے وہاں مسلمان ہیں بالخصوص ان کے اوپر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ بھی خاص رحم فرما دے۔ یا اللہ یہاں پر ایسی صورتحال سے ہمیں محفوظ کرنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ قبر کی منزلیں بڑی سخت ہیں، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی تیری اطاعت کے بغیر گزر رہی ہے، یا اللہ ہمیں اطاعت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو نمازوں میں سستی ہے یا اللہ وہ دور فرما دے۔
اللہ کچھ لوگوں کے روزوں میں سستی ہے یا اللہ وہ بھی دور فرما دے. یا اللہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا مالک الملک ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ جتنے مقروض ہے یا اللہ ان کے قرضے کے اترنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے. یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما دے. یا اللہ مصیبت زدہ کی اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ تو کلمہ کن کا مالک ہے, تو نے کن کہنا ہے ہماری خیر ہو جائے گی. اللہ ہم فقیر ہیں, اللہ ہم فقیروں کے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ کئی لوگ اپنی اولادوں کے ہاتھوں پریشان ہیں, یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ فرما بردار بنا دے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ جو داماد کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے دامادوں کو بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ جو اپنی اولادوں کے رشتوں اور کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ ان کے حال پہ بھی رحم فرما دے. یا مالک الملک وہ ماں باپ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں کہ جن کی بیٹیاں گھروں کے اندر موجود ہیں, اچھے رشتے نہیں, یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ تجھے معلوم ہے کہاں اچھے رشتے ہیں, یا اللہ ان کے گھر کے اندر خود چل کے آ جائیں. یا اللہ ان کو اس ذلت سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو جانتا ہے یہ حال کبھی کسی کے آگے فقیروں کی طرح نہیں اٹھے. اللہ جب مانگا تجھ سے مانگا, یا اللہ اس مانگنے کی لاج رکھ لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ آدھا رمضان گزر چکا ہے, پتہ نہیں ہم میں سے کن لوگوں کی بخشش ہوئی ہے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرتے کہ جن کی تو نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا. یا اللہ تو فرما دے آج یہاں موجود سب افراد کی تو نے بخشش کر دی ہے. یا اللہ تو فرما دے, یا اللہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو فرما دے کہ سب کی بخشش کر دی. یا اللہ تیری بادشاہت میں تیری عزت کی قسم کوئی کمی نہیں ہوگی, ہماری خیر ہو جائے گی. ہم فقیروں کے حال پہ رحم فرما. اللہ ہم فقیروں کے حال پہ رحم فرما. اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں, یا اللہ اس پہ رحم فرما دینا. یا اللہ ہمیں نہ بھولنا. ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی جو اس وقت زندہ ہوئے اللہ وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. یا اللہ تو کر سکتا ہے. یا اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے دینا ہمارے حال پہ رحم کر دے. یا اللہ قرضے کے بغیر دنیا سے لے کے جانا. یا اللہ ہمارے صالح کرتے ہوئے دنیا سے جائے. اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں. یا اللہ جب آخرت میں اٹھائے جائیں تو اے اللہ تیرا کلمہ توحید زبان کے اوپر ہو. یا اللہ وہاں پر بھی دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال عطا فرما دینا. یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی نصیب فرما دینا. یا اللہ ہمارے ہاتھ میں رحم فرما, ہمیں مانگنا نہیں آتا. یا اللہ تجھے تو دے رہا تھا. یا اللہ تو ہمارے ہاتھ میں رحم فرما. یا اللہ ہمارے پاس جملے ختم ہے, لفظ ختم ہے. اللہ تیری رحمت پھر بھی بڑی وسیع ہے. یا اللہ اگر ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے. یا اللہ ہم تو اپنے گناہوں سے تیرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ, اپنی رحمت کی طرف دیکھ. اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. یا اللہ جہنم کے اندر یہ نرم و نازک جسم یا اللہ اس آگ میں کیسے جلے گی, اللہ کیسے ہم تیرے حضور داخل ہوں گے. یا اللہ وہ کیا مدد ہوگا جب نام لے کے پکارا جائے گا فلا من فلا تو باہر نکل, تو بڑی دنیا کے اندر کام کرتا رہا ہے, تو آگے حساب دے. اللہ حساب دینے کے قابل نہیں. یا اللہ تو جانتا ہے نا حساب دینے کے قابل نہیں. یا اللہ تو نے یہاں پہ ہمارے پردے رکھے ہیں. یا اللہ آخرت میں بھی پردے رکھ لے. یا اللہ آخرت میں بھی پردے رکھنا. یا اللہ آخرت میں بھی پردے رکھنا. بس تو بلا کے اتنا کہنا کہ اسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دے, اس نے دنیا میں مجھ سے سنا کر لی تھی. یا اللہ مجھ سے سنا کر لی. یا اللہ تو بڑا ہی غنی ہے, تمہارے حال میں رحم فرما. یا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے. یا اللہ جہنم کے اوپر جو پل ہے پل سرات, یا اللہ اس پہ خیریت سے گزروا دینا. اپنے نبی کا ساتھ جنت میں عطا فرمانا. یا اللہ اپنی رضامندی عطا فرمانا. یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما دینا. یا اللہ تو ہمیں وہ چیز عطا فرما دے کہ جو ہم مانگ بھی نہیں سکے اور ہمیں چاہیے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا